آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے، اور یہ جو قمیض ہے نا ان کی، وہ بھی دل ایسے ایسے ہل رہا ہوگا اور لوگ امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب جاری. حالانکہ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے. دل یہاں پہ نہیں ہوتا. دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں، ان کے پیچھے دل ہوتا ہے. صرف پسلی سے باہر دل نکل آئے تو بندہ ہی مار جائے. وہ پسلی تو گرائنڈر چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے. یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا وہ گوشت، یہ مسل ہل رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو بالکل آلموسٹ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہو، رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے. مسل کی تکلیف آلموسٹ جب وہ شدت میں ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی، اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے. سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے کسی کو، وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل، وہ کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے. وہ یہ جو اوپر والا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا، اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں، آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا. تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے. دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. اتنا بڑا فراڈ ہے سائنٹیفکلی. ان کو کہ یار دکھائیں آپ، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے. وہ آپ رائٹ سائڈ پہ پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکر کبھی جاری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراڈ. زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا حضور، میرا ایک سوال ہے کہ بعض صوفیہ کرام میں یا کچھ بزرگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو دل کا حرکت ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے بظاہر، جبکہ دل تو ہوتا ہے پسلیوں کے پیچھے. تو بھائی وہ بظاہر سینے میں وہ دکھائی کیا دے رہا ہوتا ہے پھر وہ حرکت کرتا ہو؟ اچھا سوال، اصل بات یہ ہے نا، ذکر کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ غفلت ختم ہو جائے، اللہ سے ناخبری ختم ہو جائے، اللہ کے ساتھ دھیان اور تعلق پیدا ہو جائے. یہی ذکر کا بھی مقصد ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ چاہے وہ زبان سے ہو، دھیان سے ہو، یا وہ قلب میں ہو، یعنی باطن کے اندر ہو. جو یہ سوال ہے نا کہ یہ جو آپ لوگوں کا قلب ہے اس کا ذکر آپ لوگ کرتے ہیں اور اس کا باہر کو نظر آنا یا نہ آنا، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لطیفے کا یا قلب کا اس کا باہر آنا ضروری نہیں ہے، یعنی مسٹ نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے، اس کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے، اور اس کو ہم جس کو فارسی میں یادداشت کہتے ہیں نا، یاد کر یادداشت، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے اندر پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے. اب اس میں یہ لطیفے کا باہر آنا، یہ کچھ صوفیاء میں نظر آتا ہے، کچھ میں نظر نہیں آتا. یعنی بہت ایسے صوفیاء کرام ہے جو قلبی ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی یہ لطیفے کا حرکت باہر کو نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بذات خود کوئی لازمی چیز نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہمارے سلسلے کا ہے، ہمارے احباب کا ہے، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ قلب جو ہے، دل، کبھی کبھار اس کا اثر باہر کو بھی نظر آتا ہے. ایک انسان کو شدید قسم کا بخار ہو جائے، بخار ایک بیماری ہے، اس بیماری کا اثر انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے. انسان کو ڈر لگ جائے، اس کے چہرے پر زردی آ جاتی ہے. انسان کو سخت سردی لگے، اس پر کپکپاہٹ آ جاتا ہے. اب میں اندر کی بات کروں گا، شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اس قلب کے اندر اللہ کی ولی کی توجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص عطا سے کچھ خاص فیوزات، جس کو فیض کہتے ہیں، آپ سادہ الفاظ میں ہو اللہ تعالیٰ کا کرم کہو، اللہ کے مہربانی کے حدیث مبارکہ میں ہے، جو انسان کی طرف اللہ کی طرف تھوڑا دوڑ جاتا ہے، بلا کیف اللہ ان کی طرف جلدی سے آ جاتا ہے. انسان کچھ مانگتا ہے تھوڑا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے. یہاں پر قلب تھوڑا متوجہ ہوتا ہے، اوپر سے کرم ہو جاتی ہے، جس کو فیض کہتے ہیں، جس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں. اس کا اثر کبھی کبھار انسان کی زبان سے نکل آتی ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر کے ساتھ ہم گزر رہے ہوتے تھے اور آپ مبارک گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ مبارک کی سینے سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جس طرح کی پانی کے اوپر جو آپ دیگچی کو رکھتے ہیں نا، جس کے اندر پانی ہو اور نیچے آگ لگی ہو، اور جس طرح وہ جوش مارنے کے ساتھ وہ ہنڈیا وغیرہ سے آواز نکلتی ہے، حضور کی سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے اور ان پر رونے کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جس طرح کی وہ اونٹنی
جب وہ کسی تکلیف کا شکار ہو یا اس کے بچہ پیدا ہو رہا ہو، اس سے آواز نکلتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی تاثیر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسم ذات کی ذکر کے برکت سے جو اتنا اللہ کتنا بڑا نام ہے پتہ ہے آپ کو نا. ایک اللہ کے عام صفاتی نام ہے، ایک اسم اللہ ہے. یہ تمام صفات کا جامع نام ہے، اس میں ہر خوبی موجود ہے. اور کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ بھائی اسم اعظم کیا ہے جس کے ساتھ دعا قبول؟ اسم اعظم یہی اسم اللہ ہے، بشرطے کہ آپ کا دل غیر سے خالی ہو جائے. آپ کے دل میں غیر کا خیال نہ ہونا. اس اللہ سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. تو شیخ کا کمال یہ ہے، پیر کا کمال یہ ہے، جو صحیح پیر ہو، ناقص پیر نہ ہو، ڈول ڈماکے والا نہ ہو، دنیا دار پیر نہ ہو، جو اللہ کی محبت والا ہو، شریعت کی پابندی والا ہو. وہ تمہارے قلب میں اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کے دل کو ذاکر کرتا ہے، تو اس کا اثر کبھی کبھار باہر کو نکل آتا ہے. بہت صوفیہ جس کا یہ قلب باہر کو نہیں. اور جہاں تک تعلق ہمارے سلسلے صوفیہ کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اس سلسلے کے اوپر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو مرشد مبارک تھے ان کی دور میں لطائف کا باہر نکلنا معمول نہیں تھا. بہت محدود نظر آتا تھا کہ لطیفہ باہر کو نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ لطیفہ باہر کو نکل گیا. لیکن یہ باہر نکلنا یہ مشق کے ساتھ نہیں ہے. اگر مشق بھی آپ اس کو کہہ لینا تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ مشق جو آپ کو خدا کے قریب کرے وہ تو اچھی بات ہے. حدیث مبارکہ میں ہے تم آنسو گراؤ تبکو فإن لم تبکو فتباکو، آنسو گراؤ، رونا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنا شکل رونے والے کی طرح بناؤ. تو بھائی اگر آپ کا دل ذکر نہیں کر رہا تم اس کو مجبور کرو کہ اللہ کا ذکر کرے، اس کے اوپر پریکٹس کرو کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. مقصد آپ کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے نا. مقصد آپ کا کیا ہے؟ کہ میرا دل نرم ہو جائے نا. اسی لیے اگر آپ کا لطیفہ باہر کو نکل آیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور جناب میں نے آپ کو پہ انعام دیا، جناب شاہ اللہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّنْ هَٰذِهِ اللَّطَائِفِ حَرَكَةٌ النَّبْدِ. اس کی کتاب ہے القول الجمیل، بڑی مختصر سی کتاب ہے، اور اس میں تمام سلاسل کے جو ہے ان کا اجمالی ذکر کیا اس نے. اس کے اندر لکھا ہے یہ نقش بندیوں کی لطائف ہے جس میں ایک لطیفہ قلب بھی ہے. کیا ہے؟ قلب بھی ہے. اور ہر لطیفے کے لیے ایسی حرکت ہے، ایسی پڑکنا ہے جس طرح کہ نبض کا پڑکنا ہوتا ہے. آپ نبض کو ہاتھ رکھو نا، ہمارے نبض پڑکتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں لطیفہ بھی پڑکتی ہے. تو کبھی کبھار باہر کو نظر آ جاتا ہے، کسی انسان کا نظر آتا ہے، کسی کا نظر نہ بھی آئے اور اصل مقصد حاصل ہو گیا. ہو سکتا ہے ایک بندی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہو، اس کا دل غمگین ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑا روتے ہیں خواتین کی طرح، ہاں عورتوں کی طرح، لیکن دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے. کچھ انسان چیختے ہیں، کچھ انسان روتے ہیں، کچھ پر کپ کپی آتی ہے. یہ تو خیر کے جناب عمر فاروق سے بڑا حضور نے کہا وہ جس راستے پر جاتا ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ صبح کی نماز میں قاری کے پیچھے کھڑا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کا ایک آیت پڑھا نا جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن صحیفوں کو تقسیم کیا جائے گا، عمل نامے تقسیم. جناب عمر فاروق پر جو ہے اس کے منہ مبارک سے چیخ نکلی، وہ گر پڑا. حدیث مبارکہ ہے گر پڑا اور لڑکتا رہا وہ، اور کئی دن تک وہ مبارک اسی حال میں رہا. یعنی وہ بالکل جو ہے نا دنیا کی نعمت اس سے رہ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ تاثیر آ گیا نا. تو اللہ کی کلام میں بھی تاثیر ہے، اللہ کی ذکر میں بھی تاثیر ہے. آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حمد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور اس کی زبان سے آہ اوہ کی آوازیں نکلتی ہیں، اور وہ کئی میلوں تک اس کی آواز جو ہے وہ پرندے درندے سنا کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر ہو جائے. کوئی اس سے انکار کرتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ چیز بہرحال ثابت ہے. صوفیہ کرام کے ہاں، مشائخ کے ہاں اس کے ثبوت جو ہے وہ موجود ہے.